بسم اللہ الرحمن الرحیم. ناظرین کرام، آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام بزم شاعری. ناظرین، جیسا کہ آپ جانتے ہیں، ہمارے پروگرام بزم شاعری میں دنیا اردو کی ان ممتاز شخصیات کو مدعو کیا جاتا ہے کہ جن کا براہ راست تعلق ادب تخلیق کرنے سے ہوتا ہے. ناظرین، ہمارے شہر کا جہاں بہت ساری خوبیاں ہیں، بہت ساری اچھی باتیں ہیں، وہاں ایک برائی ہمارے شہر میں گزشتہ 3 دہائیوں سے یہ رہی کہ نوجوان اس طاقت سے سامنے نہیں آ رہے تھے، خاص طور سے شعری میدان میں، شعری دنیا میں. اس کی وجوہات کیا ہیں کچھ معلوم نہیں، لیکن جو نوجوان اپنی صلاحیتوں کی بنیاد پر، اپنی علمیت کی بنیاد پر اور اپنے مشاہدوں کی بنیاد پر اور خود اپنے تئیں کاوشات کرتے ہوئے وہ اس دنیا کا حصہ بنے، تو وہ بہت ہی خوبصورت طور سے اس دنیا کا حصہ بنے. اور ہمیں ہمیشہ یہ دکھ رہتا ہے، اور اب موجودہ صورتحال جو ہمارے شہر کی ہے اس میں یہ ہے کہ تمام سینئرز، میں کوئی خدا نخواستہ ان کے کسی بھی طرح سے ان کے لیے کوئی ایسے ناشگفتہ الفاظ کہنے کی جسارت نہیں کر رہا، لیکن مجھے کہیں کہیں ایسا لگتا ہے کہ ہم نے اپنی وہ ذمہ داریاں ادا نہیں کیں، خاص کر ان نوجوانوں کے تعلق سے جو ہم پر فرض تھا. ہم صرف اپنے معاملات دیکھتے رہے، ہمیں فلاں مشاعرے میں مدعو کیا گیا ہے یا نہیں کیا گیا، فلاں کو کیوں بلایا گیا، میری صدارت ہے یا نہیں ہے، میں مہمان خصوصی ہوں یا نہیں ہے. یہ ایک برا عمل تھا جس کے اثرات، جس کے رزلٹ اب ہمیں نمایاں طور پر دکھائی دے رہے ہیں. یہ گفتگو آپ کی سماعتوں تک منتقل کرنا ضروری تھا تاکہ آج کے بلند قامت شخص، بلند قامت شاعر کو آپ سماعت کر سکیں، ان کے خیالات جان سکیں، ان کی علمیت سے استفادہ کر سکیں، ان کی شاعری سے استفادہ کر سکیں. آج نوجوان نسل کا بلا شبہ نمائندہ شاعر ہماری بزم شاعری میں موجود ہیں. ہمارے مہمان ہیں اورنگزیب، اور اورنگزیب سے مزید معلومات کریں گے ان کی تعلیم کے تعلق سے، ان کی شاعری کے تعلق سے. میں ایک بات اور آپ کے علم میں لانا ضروری جانتا ہوں. بنائے حیرت ایک خوبصورت شعری مجموعہ، اور آپ یقین جانیے کہ اس میں آپ کو ہر غزل جو آپ پڑھ چکے ہوں گے، اگلا ورق جب آپ پلٹیں گے تو اس پر اور زیادہ بہتر آپ کو غزل دکھائی دے گی. ہم اس سے مجموعہ کلام کے تعلق سے بھی زیب سے بات کریں گے. معاف کیجیے گا. السلام علیکم. وعلیکم السلام. زیب کیسے ہیں آپ؟ الحمدللہ قیصر بھائی میں بالکل ٹھیک. اس سے قبل کہ میں آپ سے کسی بھی طرح کے سوال کی جسارت کروں، سوال قائم کرنے کی، میں اپنے چینل کے تمام ٹیم کی جانب سے، اپنے چینل کے CEO عامر مسعود شیخ صاحب کی جانب سے آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ بزم شاعری کا حصہ بنے. قیصر بھائی شکریہ آپ کا کہ آپ نے اس خوبصورت پروگرام کا حصہ مجھے بنایا، اور میں بہت شکر گزار ہوں. اچھا زیب، ہم نے یہ دیکھا، جیسا کہ میں آپ کا اس طرح سے تعارف پیش نہیں کر سکا جو آپ کی علمیت ہے، جو آپ کا مطالعہ ہے اور جو آپ کی تربیت ہے، میں قطعاً اس طرح سے آپ کا تعارف پیش نہیں کر سکا. اور جتنا کہ آپ نے سنا جو آپ کے تعلق سے اور شہر کی ادبی صورتحال کے تعلق سے میں نے گفتگو کی، تو ہمیں ایسا لگا کہ ہم سے کوتاہیاں ہوئی ہیں. ہم نے نوجوانوں کی سرپرستی اس طرح سے نہیں کی جس طرح سے ہمیں کرنا چاہیے تھی. آپ جیسے پڑھے لکھے نوجوان، اپنے طور سے انہوں نے شاعری کی دنیا کو دیکھا، اپنے طور سے اپنی تیاری مکمل کی، اور آج وہ ہمارے شہر کا مان ہے. میں آپ کی بات کر رہا ہوں. تو آپ شاعری کی جانب کس طرح سے رجوع ہوئے؟ شاعری آپ کی جانب آئی؟ بچپن سے شوق رہا؟ اب بھی آپ کوئی بہت بڑے نہیں ہوئے ہیں، بالکل. تو کس طرح سے شاعری کی جانب راغب ہو گئے؟ قیصر بھائی، سب سے پہلی اور بنیادی بات تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ ایک ماحول کا ایک بڑا اثر ہوتا ہے. تو میں نے تو آپ یوں سمجھیں کہ کتابوں کے درمیان آنکھ کھولی. مطلب میرے گھر کا ماحول کچھ ایسا تھا، ایک ایسے لٹریری سراؤنڈنگ لکیلی مجھے حاصل ہوئی، تو اس کا ایک چھوٹا سا ایک ایڈوانٹیج رہا. لیکن اس کے بعد بھی مطلب میں سمجھتا ہوں کہ اندر خانے بھی یہ کہیں نہ کہیں جراثیم جو ہے وہ موجود ہونے چاہیے. تو اگر ایسا نہ ہو تو انسان جو ہے وہ اور کسی سمت چل نکل پڑتا ہے. لیکن یہ کہ مجھے ان چیزوں نے ذرا سا زیادہ سپورٹ کیا، اور پھر باقی یہ ایلیمنٹ تو اندر موجود تھا ہی.
تو وقت کے ساتھ ساتھ اس کا اندازہ جو ہے مجھے لگتا ہے کہ ہو جاتا ہے. بہت اچھا. اور وہاں سے جو ہے میں نے ٹوٹے پھوٹے لفظوں کے ساتھ اپنا جو ہے وہ سفر شروع کیا. تو شروع میں تو ایسا محسوس ہوتا تھا مجھے, بلکہ آج بھی میں اس چیز کو ایسی سمجھتا ہوں, مطلب ایک وہ شخص کے جو شعر کا ذوق رکھتا ہے لیکن اس کی ٹیکنیکلٹی سے واقف نہیں ہوتا, تو اس کے نزدیک تو بالکل ایسے ہی ہوتا ہے کہ کوئی بہت خوبصورت سجی ہوئی سی بات یا بہت اچھے لفظوں میں یا کوئی قافیہ دار عبارت جو ہے وہ شعر ہے. لیکن اسی طریقے سے ظاہر سی بات ہے, مجھے بھی بچپن میں ایسی محسوس ہوتا تھا کہ بس ایک سجا کے تھوڑی سی بات کہہ دی تو وہ شعر ہے. لیکن شعر ایک بڑی مختلف چیز ہے, مطلب یہ وصف اگر کوئی لے کر پیدا بھی ہو جائے اس کے باوجود بھی اس کو جو ہے وہ بہت مطالعہ اور بہت رستوں سے گزر کر جو ہے وہ ظاہر سی بات ہے, یعنی ٹیکنیکل آسپیکٹ سے اگر میں بات کروں تو اس پہ گرفت حاصل کرنا تو بہت ضروری ہے. تو وقت کے ساتھ ساتھ مجھے جو ہے اس چیز کا احساس ہوا کہ جب میری آنکھ نے جو ہے وہ عام سی چیزوں کو ایک مختلف زاویے سے دیکھنے پر اپنی گرفت پکی کرنا شروع کی, تو اور اس کی خوبصورتی یہ ہوتی ہے, میں ہمیشہ آپ سے بھی یہ بات کہتا ہوں اور دوسروں سے بھی کہتا ہوں کہ جب تک اس بات کا اندازہ ہو یہ پوری طریقے سے اس طرف معاملہ آپ کو چھوڑ کر آ چکا ہوتا ہے. تو میں نے بھی وہیں سے اپنا سفر جو ہے وہ شروع کیا تھا, لیکن اس کے بعد پھر مطالعے کی بنیاد کے اوپر اور اساتذہ اپنے سینئرز اور ان کے ساتھ جو ہے وہ اس چیز کو باقاعدہ پھر شعر کہنے کی طرف آیا. بہت اچھی. لیکن اس سے پہلے یہی ہے کہ ٹوٹی پھوٹی چیزیں جو جس کو میں اپنے تئیں شعر سمجھتا ہوں, تو یہ سارے معاملات جو ہے وہ. اچھا, یہ زیب رہتا ہے, میں نے اپنے تعلق سے بھی بہت سی جگہوں پر یہ بات کہی کہ مطلب آپ اگر فطری شاعر بھی ہیں, آپ پیدا ہی شاعر ہوئے ہیں, تو اس کے بعد بھی اس دنیا میں آنے کے بعد آپ کو مزید سیکھنا پڑتا ہے. بے شک بے شک ایسے. تو اس طرح سبھی اس سے گزرتے ہیں, بالکل, لیکن بس فرق یہ ہوتا ہے کہ کوئی اس شعری دنیا کو زیادہ بہتر انداز سے اور کم وقت میں سمجھ جاتا ہے. بالکل, ان میں آپ کا شمار ہوتا ہے. ناظرین کرام, میں آپ کے علم میں یہ بھی لے آؤں کہ یہ جو ہمارے خوبصورت سے شاعر, نوجوان نسل کے نمائندہ شاعر یہاں موجود ہیں, نہ صرف یہ خوبصورت غزلیات کہنے پر دسترس رکھتے ہیں بلکہ محاسن کلام پر بھی گہری نگاہ رکھتے ہیں اور عروض کے تعلق سے بھی بہت حد تک یہ جانکاری رکھتے ہیں. اور بلکہ میں تو یہ بھی کہوں گا کہ بہت سارے ان کے ہم عصر, ان سے سینئر, وہ ان سے اپنے کلام کی تصحیح بھی کرواتے ہیں. اور یہ ہمارے ایک شہر کے لیے یہ بہت باعث فخر بات ہے کہ ہمارا وہ نوجوان جسے کوئی مضبوط سرپرستی حاصل نہیں رہی, وہ اپنے تئیں اس دنیا کا حصہ بنا, اپنی کاوشات سے وہ آج یہ مقام حاصل کر رہا ہے. تو زیب, ہم نے جیسا کہ یہ بتایا کہ یہ سلسلے چلتے ہیں اور آپ نے جو محنت کی اور یقیناً اس کا ثمر بھی آپ دیکھ رہے ہیں کہ ہر جگہ اچھی تقریبات میں آپ کو مدعو کیا جاتا ہے, اچھے ہمارے سینئرز جو ہیں وہ آپ سے محبت کرتے ہیں, تو یہ بنیادی چیز ہوتی ہے. تو زیب, ہم نے یہ دیکھا کہ اگر ہم یہ جاننا چاہیں کہ ایکیڈمک کوالیفیکیشن کے تعلق سے آپ نے کیا کیا, اس کے تعلق سے کچھ بتایا. ایسا تو نہیں ہے کہ شاعری کے چکر میں آپ نے تعلیم کو جو ہے بالکل سائٹ پر لگا دیا ہو؟ نہیں خضر بھائی, میں نے اس کو کسی بھی طور یعنی اس کو سفر نہیں ہونے دیا. اور ظاہر سی بات ہے, میں چونکہ اس چیز کو بہت گہرائی سے مطلب, اور یا میں کیا کہوں کہ اس کو میں ایک بڑے مختلف اینگل سے میں اس چیز کو ہمیشہ دیکھتا ہوں. اس کی بات یہ کہ کوئی اگر یہ وصف اگر لے کر پیدا بھی ہوا ہے, مثال کے طور پہ آپ یوں تصور کر لیں ایک لمحے کے لیے کہ کوئی شاعر پیدا بھی ہو گیا, پوری موزونیت, تمام اوزان اور تمام چیزیں اور تمام ایلیمنٹس وہ لے کر آ گیا, اس کے باوجود بھی جو ہے وہ مطالعہ بہت ضروری ہے. کوئی چیز اگر آپ کے ایکسپوجر کا حصہ ہی نہیں ہے تو ابھی آپ کی آنکھ سے نہیں گزری یا آپ کے کان نے اس کو سنا نہیں ہے ابھی تک, تو وہ آپ کے نہ استعمال میں آ سکتی ہے, نہ آپ کی بات کا حصہ بن سکتی ہے, نہ خواب کا حصہ بن سکتی ہے, نہ وہ آپ کی کسی سوچ کے کسی کھانے میں جو ہے وہ فٹ ہو سکتی ہے. تو ساری کی ساری بات یہی. مثال کے طور پہ میں غالب کا مصرع میرے ذہن میں آ رہا ہے کہ غالب سریر خامہ نوائے سروش ہے. اب اگر اوپر کا مصرع تو چلیں بالکل سمجھ میں آ جاتا ہے کہ جی یہ غیب سے جو ہے یہ خیالات آتے ہیں اور یہ پھر مضامین میں جو ہے وہ ڈھل جاتے ہیں اور اس طریقے سے, لیکن جہاں یہ مصرع پڑھتے ہیں یہ اڑ جاتا ہے بالکل. تو اس کی وجہ یہ ہے کہ سننے والے نے اگر اس کو سریر خامہ یا نوائے سروش کی مطلب یہ جو مرکب یا جو اصطلاح یا جو ترکیب یہاں پر استعمال ہوئی بھی ہے, اگر یہ لفظ اس نے کہیں سنا ہی نہیں ہے, پڑھا ہی نہیں ہے, اس کے اثرات تو اس کے اوپر تو بالکل خالی جائے گا. اس کے لیے تو بالکل ایسا ہے کہ مطلب اس کو وہ بلینک ہے, اس کے لیے مطلب اس شعر میں کچھ بھی نہیں.
تو یہ چیز ہے. تو اس کے لیے پڑھنا جو ہے وہ بہت ضروری ہے. میں سمجھتا ہوں کہ ایکسپوجر جتنا زیادہ بڑھے گا آپ کا, اتنا زیادہ اساتذہ نے کس چیز کو کہاں کیسے استعمال کیا ہے, کون سا استعارہ کس کام کے لیے جو ہے وہ, کون سی تشبیہ کہاں ہے, اور کس طریقے سے جو ہے وہ ان کو بھرتا جائے, یا ان کا در و بست کیا ہے. تو بلکہ وہ مجھے اس طریقے سے کہتے ہیں کہ جی اچھے لفظوں کا استعمال جو ہے وہ نثر ہے, یعنی بہترین لفظوں کا استعمال جو ہے وہ نثر ہے, اور بہترین لفظوں کا بہترین استعمال جو ہے وہ شاعری ہے. یہ سارا در و بست کا کھیل ہے, لیکن اس کے لیے جو ہے وہ ایک مطلب آپ جب اس سے امپریگنیٹ ہوتے ہیں, مطلب ان تمام چیزوں سے, تو اس کے بعد جا کے کہیں یہ فائنل پروڈکٹ جو ہے وہ شعر کی صورت میں باہر آتی ہے. باقی تعلیم کا آپ نے جہاں تک مجھ سے سوال کیا تھا, تو تعلیم جو ہے وہ بہت ضروری ہے. ایسا نہیں ہو سکتا کہ آپ جو ہے وہ مطلب سمجھیں گے ساری چیزیں جو ہے وہ اوپر سے بالکل اتار دی جائیں گی. آپ کو سیکھنا پڑتا ہے ہر جگہ. ٹھیک. تو یہ سارے معاملات میں اس کو اس طریقے سے. تو تعلیم میں کہاں سے, ایجوکیشن کا کہاں سے؟ قیصر بھائی, ایجوکیشن کا پیٹرن میرا اور میرا معاملہ جو ہے وہ بڑا مختلف. میں نے بہت ساری جگہوں سے, لیکن اس کی بھی بات میں یہی سمجھتا ہوں کہ جو کیریئر کاؤنسلنگ ہے وہ بہت زیادہ ضروری ہے. آج کل ایسا ہوتا ہے کہ جو بڑے مطلب زیرک اور بہت ہی زیادہ جو نگاہ رکھنے والے جو اہل بصیرت ہیں وہ دیکھ لیتے ہیں بچپن میں, یعنی جس کو کہتے ہیں کہ جی پوت کے پاؤں جو ہیں وہ پالنے میں دکھائی, تو اس کا ڈومین اور اس کا مطلب اس کا انٹرسٹ اور تمام چیزوں کو دیکھتے ہوئے اس کو اس راہ کے اوپر ڈال دیا جاتا ہے. لیکن انفارچونیٹلی ہمارے ساتھ اس طریقے سے شاید نہیں ہو سکا, تو اپنے تئیں بہت سے رستوں سے ہوتے ہوئے فائنلی پھر اس رستے تک آئے کہ جہاں پہ ہمیں پہلے ہونا تھا. تو یہ بہت سارا وقت جو تھا وہ بچ سکتا تھا, لیکن ان دنوں میں اپنا جو ہے وہ پی ایچ ڈی میرا آخری مراحل میں. اچھا. تو یہ مختصر. تو پی ایچ ڈی کا بنیادی طور پر وہ ہے کیا؟ قیصر بھائی, وہ میں آپ کو ٹاپک کا تھوڑا سا اپنے بتا دیتا ہوں کہ ٹائم ڈائلیشن ود ان کانشیسنیس, فٹ پرنٹس آف سب کانشیس, یہ میرا ٹاپک ہے. اور بڑا مطلب آپ سے اکثر اس کے اوپر جو ہے وہ گفتگو بھی رہتی. تو اس ٹاپک کے اوپر اگر بات کریں تو یہ تو الگ سے میں دانستہ میں چاہ رہا تھا. ہماری تو الحمدللہ اس پر گفتگو رہتی ہے اور ہمیں یہ شرف حاصل رہتا ہے آپ کی خوبصورت گفتگو سے کو سماعت کرتے ہیں, استفادہ کرتے ہیں. تو میں چاہتا تھا آج جو ہزاروں لاکھوں احباب آپ کو دیکھ رہے ہیں ان تک بھی یہ بات پہنچے, اور آپ نے مختصر انداز میں وہ بات پہنچا دی ہے. بہت شکریہ. اچھا, میں ایک چیز اور دیکھتا ہوں, زیب کے نوجوان جس کا میں بار بار اظہار کر رہا ہوں کہ ہمارے کم و بیش 3.25 کروڑ کی آبادی کا شہر ہے, اور یعنی ادبی طور پر وہ نوجوان جو اپنے تئیں اس دنیا کا حصہ بن رہے ہیں, اگر وہ دیکھا جائے تو وہ انہیں کچھ سرپرستیاں حاصل نہیں ہیں, جو ایک سلسلہ استاد اور ناظرین کرام, ہم وقفے سے حاضر ہو چکے ہیں. ہمارے پروگرام بزم شاعری میں آج نوجوان نسل کے نمائندہ شاعر خوبصورت گفتگو آپ کی سماعتوں تک منتقل کر رہے تھے. ہم اورنگزیب سے درخواست کرتے ہیں کہ وہ اپنا کلام ہماری سماعت اور آپ کی سماعتوں تک منتقل کریں. جی زیب. قیصر بھائی, غزل سے کچھ اشعار جی اور مطلع سماعت کیجئے کہ کون جنوں کی اصل کو پہنچے, واہ, کس پہ کھلے ہنگام میرا. بہت اچھے. کون جنوں کی اصل کو پہنچے, کس پہ کھلے ہنگام میرا. واہ. عشق سے کیسے بھانپ سکو گے, خون میں ہے کوہرام میرا. بہت اچھے, بہت اچھے. واہ واہ. کوئی تو ساتھ گزرے جس میں دو تہذیبیں وصل کریں. بہت اچھے. واہ. کوئی تو ساتھ گزرے جس میں دو تہذیبیں وصل کریں. کھینچ لوں میں زنار بدن پر, باندھ لے تو احرام میرا. بہت اچھے, بہت اچھے. واہ 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 واہ. بچ کے کہاں جاؤ گے آخر تم اتنے چالاک نہیں. واہ. بچ کے کہاں جاؤ گے آخر تم اتنے چالاک نہیں. دشت کے چپے چپے پر تو بچھا ہوا ہے دام میرا. بہت اچھے, بہت اچھے. ہرے بھرے انسان کو کیسے ہجر کی آگ نے زرد کیا. بہت اچھے. ہرے بھرے انسان کو کیسے ہجر کی آگ نے زرد کیا. اب بھی عشق کرے گا پیارے, دیکھ تو لے انجام میرا. بہت اچھے. واہ 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 واہ. ہرے بھرے انسان کو کیسے ہجر کی آگ نے زرد کیا. واہ. اب بھی عشق کرے گا پیارے, دیکھ تو لے انجام میرا. آیا ہوں بازار میں بکنے میں خود اپنی مرضی سے. بہت اچھے. آیا ہوں بازار میں بکنے میں خود اپنی مرضی سے, ورنہ کس میں دم ہے اتنا, کون لگائے دام. بہت اچھے, بہت اچھے. واہ. نیند کی یہ امداد ہمیشہ عشق میں پہنچا نہ مجھ کو. واہ. آنکھ نہ ہو تجھ حسن سے خالی, خواب نہ ہو ناکام میرا. واہ واہ واہ.
چھوڑ گزشتہ عہد کی باتیں کون مرا اور کون جیا. کیا کہیں. چھوڑ گزشتہ واہ. عہد کی باتیں کون مرا اور کون جیا. مجھ سے مل میں عہد رواں ہوں اورنگزیب ہے نام میرا. بہت اچھے بہت اچھے چھوڑ گزشتہ عہد کی باتیں کون مرا اور کون جیا. بہت اچھے سے. مجھ سے مل میں عہد رواں ہوں اورنگزیب ہے نام میرا. بہت اچھے بہت اچھے. بھائی اتنی اچھی آپ نے غزل پیش کی ہے کہ ہم یہ چاہیں گے کہ آپ تواتر سے کلام سناتے رہیں اپنا. کیسر بھائی میں کچھ جو اشعار میرے بالکل، جیسے ضرور، سامنے آ ضرور. رہے ہیں ایک مطلب میں پیش کرتا ہوں کہ حلقہ کشف و کرامات سے آگے ہے کہیں. بہت اچھے. حلقہ کشف و کرامات سے آگے ہے کہیں. کار درویشی کمالات سے آگے ہے بہت کہیں. اچھے. کار درویشی کمالات سے آگے ہے کہیں. واہ جو مخل ہو کے سماعت میں خلل پیدا کریں. واہ. جو مخل ہو کے سماعت میں خلل پیدا کریں. شاعری ایسے زحافات سے آگے ہے. بہت اچھے بہت اچھے. میری منزل تیری دہلیز نہیں ہو سکتی. میری منزل تیری دہلیز نہیں ہو سکتی. وہ تو ان ارض و سماوات سے آگے ہے کہیں. بہت اچھے سے بہت اچھے. واہ میری واہ منزل واہ. تیری دہلیز نہیں ہو سکتی. بہت اچھے. وہ تو ان ارض و سماوات سے آگے ہے کہیں. واہ اب نظر بندی متاثر نہیں کرتی مجھ کو. واہ. اب نظر بندی متاثر نہیں کرتی مجھ کو. میری دلچسپی کمالات سے آگے ہے. بہت اچھے بہت اچھے. واہ 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 میں اکیلا ہوں میرے چاروں طرف خلوت ہے. واہ. میں اکیلا ہوں میرے چاروں طرف خلوت ہے. خیر یہ عقدہ مساوات سے آگے ہے کہیں. بہت اچھے بہت اچھے. جس طرف اٹھے نظر میری رسائی ہے وہاں. واہ. جس طرف اٹھے نظر میری رسائی ہے رسائی ہے وہاں. وہاں. اور منزل یہ خیالات سے آگے ہے کہیں. بہت اچھا کلام ہے. بہت اچھے. جس میں انسان کے تمدن کی حقیقت ہے جناب. واہ. جس میں انسان کے تمدن کی حقیقت ہے جناب. میری وہ نظم مناجات سے آگے ہے کہیں. بہت اچھے بہت اچھے. واہ نقطہ واہ دیکھیے کہ سبق آموز محبت نہ سمجھ آئی زیب. واہ. گفتگو میری حکایات سے آگے ہے. بہت اچھے سے. بہت اچھے بہت اچھے. مزید جی جی ضرور کچھ عطا کیجیے. آج آپ کی بزم ہے اور آپ تادیر کلام میں ایک غزل سے کچھ اشعار پیش کرتا ہوں کہ مطلب دیکھیے کہ یہ میری آنکھ سے جو اشک غم نکلتا ہے. یہ میری آنکھ سے جو اشک غم نکلتا ہے. خدا کا شکر کہ خشکی سے نم نکلتا ہے. بہت اچھے بہت اچھے. یہ میری آنکھ سے جو اشک غم نکلتا ہے. واہ واہ واہ. خدا کا شکر کہ خشکی سے نم نکلتا ہے. شعر دیکھیے قیصر بھائی کہ عجیب خانہ حیرت ہے دشت جاں کے یہاں. واہ. عجیب خانہ حیرت ہے دشت جاں کے یہاں. جسے وجود سمجھیے عدم نکلتا ہے. بہت اچھے. عجیب خانہ حیرت ہے دشت جاں کے یہاں. واہ. جسے وجود سمجھیے عدم نکلتا ہے. اسے نہ ماننا حکمت نہیں بغاوت ہے. واہ. اسے نہ ماننا حکمت نہیں بغاوت ہے. ہر ایک ذات پہ اس کا کرم نکلتا ہے. بہت اچھے سے. بہت اچھے. واہ 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 واہ. یہی بڑھاتی ہے اس روشنی کے لشکر کو. واہ. یہی بڑھاتی ہے اس روشنی کے لشکر کو. ہوا رکے تو چراغوں کا دم نکلتا ہے. بہت اچھے بہت اچھے. یہی بڑھاتی ہے واہ، اس واہ، روشنی واہ، کے واہ۔ لشکر کو. ہوا رکے تو چراغوں کا دم. دم نکلتا ہے. صدائے کن سے ہی تخلیق ہو رہے ہیں جہاں. واہ. صدائے کن سے ہی تخلیق ہو رہے ہیں جہاں. زمین کے ساتھ زمانہ بہم نکلتا ہے. واہ 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 واہ. اور مقطع دیکھیے کہ پگھل کی آنکھ سے بہتا ہے دجلہ فرقت. بہت اچھے. پگھل کی آنکھ سے بہتا ہے دجلہ فرقت. یہ زیب اشک نہیں ہے یہ سم نکلتا ہے. بہت اچھے بہت اچھے. یہ میری آنکھ سے جو اشک غم نکلتا ہے. بہت اچھے. خدا کا شکر کہ خشکی سے نم نکلتا. بہت ہے. اچھے. بہت کمال کا کلام پیش کر رہے ہیں. بہت شکریہ قیصر بھائی. بہت اچھے. اور میں کچھ مزید جی جی کلام ضرور بھی ضرور ضرور. ایک چھوٹی بہر میں ایک غزل کے کچھ اشعار پیش عطا کرتا ہوں کہ کیجیے. مطلب دیکھیے کہ خاموشی میں صدائے حیرت رکھ. واہ. خاموشی میں صدائے حیرت رکھ. لب ہلا اور بنائے حیرت رکھ. بہت اچھے بہت اچھے. خاموشی میں صدائے حیرت رکھ. واہ. لب ہلا اور بنائے حیرت رکھ. آنکھ ہے
آئینہ نہیں ہے یہ، واہ آنکھ ہے آئینہ نہیں ہے یہ، اس میں کچھ تو سوائے حیرت رکھ، بہت اچھے بہت اچھے، واہ ایک امکان برائے امکان ہے، واہ ایک امکان برائے امکان امکان ہے، ہے، ایک حیرت برائے حیرت بہت رکھ۔ اچھے بہت اچھے، واہ واہ شعر دیکھیے کہ دن اگر تیرے بس میں ہے تو اسے، واہ دن اگر تیرے بس میں ہے تو اسے، شام تک التوائے حیرت رکھ، بہت اچھے سے بہت اچھے، واہ 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 واہ، لفظ کو عقل سے پرکھ اپنی، شاعری کو ورائے حیرت رکھ، واہ 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 واہ، کچھ تو اشعار میں نیا پن ہو، کچھ تو کچھ تو اشعار میں نیا پن ہو، کچھ تو قائم فضائے حیرت رکھ، بہت اچھے بہت اچھے، پر نہ کر دل کو صرف دنیا سے، واہ پر نہ کر دل کو صرف دنیا سے، اس خرابے میں جائے حیرت رکھ، بہت اس اچھے، خرابے میں جائے واہ، حیرت واہ، رکھ۔ واہ، اور مقطع دیکھیے کہ زیب یہ بات ہے تیرے حق میں، واہ زیب یہ بات ہے تیرے حق میں، خود کو تو مبتلائے حیرت رکھ، حیرت رکھ، بہت اچھے بہت خاموشی میں صدائے حیرت رکھ، بہت اچھے، خوبصورت کلام پیش کیا لب زیب ہلا۔ آپ نے۔ اور ہم اس وقت ایک وقفے پر جاتے ہیں، وقفے سے دوبارہ حاضر ہو کر پھر گفتگو کا سلسلہ یہیں سے دراز کرتے ہیں۔ ناظرین کرام، آپ سماعت کر رہے ہیں اورنگزیب کو، جو خوبصورت کلام آپ کی سماعتوں تک منتقل کر رہے ہیں، خوبصورت غزلیات پیش کر رہے ہیں۔ اس وقت ہم جا رہے ہیں ایک وقفے پر، وقفے سے دوبارہ حاضر ہو کر پروگرام کو یہیں سے کنٹینیو کرتے ہیں۔ ناظرین کرام، آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام بزم شاعری، ہم وقفے سے دوبارہ حاضر ہو چکے ہیں۔ خوبصورت لب و لہجے کے نوجوان نسل کے نمائندہ شاعر اورنگزیب ہماری بزم میں آج مہمان کی حیثیت سے مدعو کیے گئے ہیں، جو خوبصورت کلام آپ کی سماعتوں تک منتقل کر رہے ہیں۔ ہم اورنگزیب سے شہر کی موجودہ ادبی صورتحال پر بھی بات کرتے ہیں۔ جی زیب، تو زیب بہت اچھا آپ نے کلام پیش کیا، اور اس میں آپ نے جو جن بہور کا استعمال کیا، اور اس میں مجھے تو یہ لگتا ہے کہ یہ آپ کا بالکل الگ سے ایک لہجہ سامنے آ رہا ہے، اور یہ بڑی خوشی کی بات ہے۔ زیب، ہم یہ دیکھتے ہیں کہ شہر میں ادبی تقریبات جو ہیں ان کا انعقاد رہتا ہے، اور ہم یہ بھی دیکھتے ہیں کہ ان میں نوجوان جو ہیں وہ بہت کم دکھائی دیتے ہیں۔ ایک تو یہ کہ آپ کیا سمجھتے ہیں، اس کی وجوہات کیا ہیں، اور دوسرا یہ کہ جس طرح سے آپ شاعری کی جانب آئے ہیں، تو کیا آپ کے ساتھ اور آپ کے ہم اثر بھی آئے ہیں اس جانب، یا آپ کی نگاہ میں ایسے نوجوان ہیں تخلیق کار؟ بالکل قیصر بھائی، بہت ایک بڑی تعداد ہے اور لوگ بڑی اس کی وہ رکھتے ہیں، لیکن آپ کو جیسا کہ آپ کے علم میں ہے کہ یہ ٹیکنالوجی کا دور ہے، ہر چیز کو جو ہے وہ ٹیکنالوجی بالکل ایک طریقے سے اس کے اوپر، تو اس کی وجہ سے بھی بڑا فرق ہے، اور میں سمجھتا ہوں کہ اس سے تخلیقی عمل کا جو فطری جو معاملہ ہے اس سے وہ بڑا متاثر ہوتا ہے، کیونکہ ہر چیز ریڈی فارم میں ٹھیک ہے، ایک کلک کی دوری کے اوپر ہے بالکل، تو، اور دوسرے اینڈ کے اوپر اگر دیکھا جائے تو تربیت کے وہ معاملات ہیں نہیں، یعنی اگر آپ کی بات کریں تو لکیلی آپ لوگوں کو اس طرح کے لوگ، اس طرح کی بڑی شخصیات موجود تھیں، اور اس طرح کی محافل اور تمام چیزیں تھیں، ماحول ایک تھا جس میں مجلس علم کی اپنی ایک اہمیت ہے بہرحال، تو وہ سارے معاملات تھے، لیکن اب وہ نظر نہیں آتا ہے۔ اس طرح سے ہمارے جو سینئرز ہیں، اور اللہ تعالیٰ ان کو زندگی عطا فرمائے، جو بھی لوگ موجود ہیں، تو وہ تیزی سے مطلب اس کا گیپ اتنا زیادہ بڑھتا جا رہا ہے کہ یعنی بڑے لوگوں کی تعداد جو ہے وہ مجھے بہت، یعنی انگلیوں پہ جو ہے وہ گنی جا سکتی، اور اس طریقے سے نہ وہ تربیتی معاملہ جو ہے وہ کہ کسی کی جا کے جو ہے وہ صحبت اختیار کی جائے، یا کسی کی گفتگو سے آپ، تو میں نے یہ دیکھا ہے کہ ایک تو وہ تعداد کم ہے، پھر دوسری چیز یہ کہ اچھے شاعر ضرور موجود ہیں، سینئرز کے حوالے سے میں بات اگر کروں، اور یہ ہو سکتا ہے کوئی تھوڑی سی تلخ بات بھی ہو، یا مجھے شاید ایسے نہیں کہنی چاہیے، لیکن میں بڑے محتاط انداز میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ شاعر کا اچھا ہونا ایک الگ چیز ہے، ٹھیک ہے، لیکن ایک مطلب ایک ایسی شخصیت کے جس سے ہم بہت کچھ سیکھ بھی سکیں، وہ معاملہ جو ہے وہ اس طریقے سے نظر نہیں آتا۔ مطلب شاعری تو بے پناہ ہوتی ہے، لیکن اندر سے وہ جب سیکھنے کا جب معاملہ جب اس طرف اگر رجوع کیا جائے تو وہ بالکل خالی نظر آتا ہے، پھر باقی ماحول یہاں پہ اس طریقے سے کراچی میں ہے نہیں۔ واہ واہ، بالکل وہ ماحول نہیں ہے، بلکہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ کہیں کہیں اس بات کا مطلب ایسا بھی آتا ہے کہ شاعری تو اپنی جگہ پر ہے،
لیکن شاعری کے ساتھ ساتھ وہ جو ایک اچھے انسان ہونے کی بہت ساری چیزیں ہوتی ہیں بالکل اس سے وہ بہت زیادہ ہمیں دوری اس کی لیکنگ ہے، اور وہ کیسے فل ہوگا میں نہیں اس کو مطلب گیس نہیں کر پاتا. نہیں، وہ اسی طرح سے ہوگا کہ جس طرح سے آپ اپنے تئیں آئے ہیں، اور ہم نے تو اس بات کا برملا اظہار کیا کہ یہ ہم سب کی کوتاہیاں ہیں. وہ جو آپ کے سینئرز ہیں ان تمام کی کوتاہیاں ہیں کہ وہ صرف، میں نے بار بار اس کا ذکر کیا کہ وہ اپنی ذات سے، اپنی شاعری سے، اپنے ارد گرد کے ماحول سے نکلنا ہی نہیں چاہتے اور نکلے ہی نہیں. بالکل اس کی وجہ سے ایک جو جنریشن گیپ اور ایک جو کمیونیکیشن گیپ جو پیدا ہو گیا، تو وہ اس نے بہت ساری چیزوں کو جس کو جہاں فل کرنا تھا وہاں پہ وہ اس طریقے سے ہو نہیں سکے، اور وہ خالی رہ گئیں وہ جگہیں. لیکن پھر بھی خوشائن بات یہ ہے اور بڑی خوشی باعث فخر ہے کہ وہ لوگ جن میں اللہ پاک نے یہ صلاحیت رکھی ہوئی ہے، تو ان کے ساتھ کوئی انہوں نے محتاجی بھی اللہ پاک نے نہیں لگائی ہوئی کہ وہ سینئرز ہی کوئی سرپرستی کریں گے تو وہ دنیا میں اپنا مقام حاصل کرے گا. ایسا نہیں ہے. خدا نے اگر آپ کو ایک شاعر بنا کر بھیجا ہے تو اس نے کسی کا محتاج بھی نہیں بنایا ہے. بے شک ایسا ہی ہے، تو یہ ہے. لیکن یہ کہ مجموعی طور پہ یہ دکھ ہوتا ہے شہر کے حالات دیکھ کر. ہم جب اپنے دوستوں سے بات کرتے ہیں پنجاب سائڈ پر یا دیگر صوبوں میں، تو ہمیں نظر آتا ہے، یعنی احمد ندیم قاسمی صاحب کی اگر ہم بات کریں تو سینکڑوں کی تربیت انہوں نے کی نوجوانوں کی. پھر عباس تابش کو دیکھیں تو وہ بھی اپنے حیثیت کے مطابق نئے لوگوں کو سامنے لاتے ہیں. شہزاد احمد کو دیکھیں یا ایک پوری، یعنی آپ باقی احمد پوری کو دیکھیں، تو یہ پورے انہوں نے تربیت کی. پنجاب میں قیصر بھائی ماحول ہے، اور مطلب اس میں کہنے میں مجھے کوئی مطلب وہ نہیں محسوس ہوتی کہ جو شعر جو ابھی جس خوبصورتی سے اور جس طاقت اور جس توانائی سے وہاں سے آ رہا ہے، وہ یہ ماحول کے اثرات ہیں. بالکل ماحول کے. اور پھر دیکھیں نا وہ سنجیدہ بھی ہیں، اور پھر ان کے ساتھ ایک وہاں سیکھنے سکھانے کا عمل ایسا خوبصورت ہے، اور بیٹھکیں ادبی ہو رہی ہیں. بالکل یہاں پر ہمارا المیہ یہ ہے، میں مجموعی طور پر نہیں، میں اپنی ذات کی بات کر رہا ہوں کہ ہمارا مسئلہ جو ہے وہ قطعاً شاعری نہیں رہا، بلکہ وہ ہم 4 لوگ بیٹھ جاتے ہیں تو جو 4 نہیں ہوتے ان کی برائیوں میں کرتے ہیں، اور وہ 4 ہماری برائی کر رہے ہوتے ہیں. اس میں ادب کہیں نہیں ہوتا، کہیں بھی نہیں ہوتا. اس کے علاوہ جو ہے وہ تمام چیزیں ہوتی ہیں. اور پھر ابھی ایک نیا سلسلہ دکھائی دے رہا ہے شہر بھر میں کہ وہ 1-2 لوگ ہیں، انہوں نے یہ بالکل ہی وہ بنا لیا ہے کہ وہ کہیں ہوٹل پر بھی بیٹھے تو اسے بھی انہوں نے ادبی نشست کا نام دے دیا. تصویریں جو ہے فیس بک پر ڈال دیں، جی آج یہ 4 شاعر بیٹھے ہوتے. قیصر بھائی اگر کچھ نہیں ہوگا تو پھر کیا ہوگا؟ پھر یہی ہوگا. تو بالکل ایسے ہی ہے کہ اور جو نئے آنے والے ہیں، اور اس کی ایک مجبوری یہ بھی ہے کہ جب آپ کسی فیلڈ سے جب آپ کا کوئی تعلق ہوتا ہے، کوئی بھی چیز ہو، مطلب مثال کے طور پہ جیسے میرا میڈیا کا تعلق ہے، تو میری اگر میرا شوق نہ ہو تو میری مجبوری بھی ہے اس ڈومین میں رہنا. ٹھیک ہے. تو یہ جو چھوٹی جو نشستیں اور اس طرح کے جو معاملات جس کا آپ ذکر کر رہے ہیں، تو ایک مجبوری یہ بھی ہے کہ آپ کو کسی نہ کسی دائرے سے تو جڑ کے رہنا ہے. بالکل ایسے ہی. تو اب اگر وہ کمزور دائرہ ہے لیٹ سے، تو پھر وہ وہاں سے تو آپ کیا سروائیو نہیں کرے گا کہیں نہیں. وہ آپ اپنے دل کی تشفی کے لیے وہ شور مچا رہے ہیں آپ. اچھا حیرت یہ ہوتی ہے کہ وہ 10 لوگ یکجا ہوتے ہیں ایک جگہ پر، اور اس غزل پر وہ گلے پھاڑ کر داد دے رہے ہوتے ہیں جسے وہ 2500 بار سن چکے ہیں. یعنی ایک تو ہوتا ہے نا کہ آپ تازہ کلام سن رہے ہیں اور آپ سے برداشت نہیں ہو رہا اور آپ داد دے رہے ہیں. بہرحال یہ باتیں تو ہوتی ہی رہیں گی، کمرشلی مطلب اس کو چلتا رہے گا سلسلہ. تو زیب ہم اگر ایک بار پھر آپ سے درخواست کریں کچھ کلام کے لیے تو. قیصر بھائی میں کچھ قیصر بھائی مطلب دیکھیے کہ عطا کیجیے. لفظوں کی واردات کھلی، شاعری کھلی. بہت اچھے لفظوں کی واردات کھلی، شاعری کھلی. بہت اچھے. جب مجھ پہ اس کی بات کھلی، شاعری کھلی. بہت اچھے. لفظوں کی واردات کھلی، شاعری کھلی. بہت اچھے. جب مجھ پہ اس کی بات کھلی، شاعری کھلی. سورج کی چال تیز کی، دن مختصر کیا. بہت اچھے. سورج کی چال تیز کی، دن مختصر کیا. تب جا کے دن سے رات کھلی. بہت اچھے. شاعری کھلی. واہ 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 واہ. سورج کی چال تیز کی، دن مختصر کیا. واہ. تب جا کے دن سے رات کھلی، شاعری کھلی. واہ.
सैकल किया मैं आईनाए दिल को एक दिन, वाह, सैकल किया मैं सैकल आईना- किया मैं आईनाए दिल को एक दिन, सीने में फिर ये धात खुली, बहुत अच्छे, शायरी बहुत खुली, अच्छे, बहुत अच्छे, लफ्जों की हेर फेर से उकता गया था मैं, बहुत अच्छे, लफ्जों की हेर फेर से उकता गया था उकता मैं। गया था मैं, लेकिन जमालियात खुली, शायरी खुली, शायरी बहुत खुली। अच्छे, बहुत अच्छे, लेकिन जमालियात खुली। वाह एक एक सांस मैंने बसर की ख्याल में, वाह वाह एक वाह, एक सांस मैंने बसर की ख्याल में, खुलती न थी हयात खुली, शायरी शायरी खुली, बहुत अच्छे, बहुत अच्छे, एक एक सांस मैंने बसर की ख्याल में, खुलती न थी हयात खुली, शायरी शायरी खुली। कैसर भाई ये शेर देखिएगा कि खुलते रहे गज़ल के मफाहीम और फिर, बहुत अच्छे, खुलते रहे गज़ल के मफाहीम और फिर, वाह, एक रोज मुझ पे नात खुली, बहुत अच्छे, बहुत शायरी अच्छे, खुली। वाह 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 वाह, खुलते रहे गज़ल के मफाहीम और फिर, एक रोज मुझ पे नात खुली, शायरी खुली, शायरी वाह, वाह, खुली, वाह, वाह, जिस पर सफ़ेद दिन के मुआनी न खुल सके, वाह, जिस पर सफ़ेद दिन के मुआनी न खुल सके, उस पर सियाह रात खुली, शायरी शायरी बहुत खुली। अच्छी, बहुत अच्छी, अतराफ लफ्ज़ हर्फ के माबैन थी कहीं, वाह अतराफ लफ्ज़ हर्फ के माबैन थी कहीं, वाह, जैसे ही शशजिहात खुली, शायरी खुली, शायरी खुली। बहुत अच्छी, बहुत अच्छी, मक्ता देखिए कि मुझ पर खुली शऊर की लुकनत और उसके बाद, वाह, मुझ पर खुली शऊर की लुकनत लुकनत और और उसके उसके बाद, बाद, जेब उस पे मेरी जात खुली, बहुत अच्छे, शायरी बहुत अच्छे, बहुत अच्छे, वाह, सूरज वाह, की चाल तेज की, दिन मुख्तसर किया, वाह, तब जाके दिन से रात खुली, शायरी शायरी खुली, खुली, बहुत अच्छी, लफ्ज़ों की वारदात खुली, बहुत, शायरी खुली, बहुत जब अच्छी। मुझ पे उसकी बात खुली, शायरी खूबसूरत, खूबसूरत। ज़ेब, बहुत शुक्रिया कि आप आज बज़्म शायरी का हिस्सा बने, अपने खूबसूरत इल्मी गुफ्तगू हमारी समातों तक मुंतकिल की, अपना खूबसूरत कलाम हमारी समातों तक मुंतकिल किया। ज़ेब, मैं ये भी चाहूँगा कि वो आपके नौजवान, आपके हम असर, आपसे सीनियर, आपसे जूनियर जो इस वक्त आपको देख रहे हैं, उन्हें आप कोई पैगाम देना चाहें तो कैमरा आपके सामने। खैसर भाई, मैं सिर्फ यही कहना चाहूँगा कि अपने जूनियर से, अपने साथ वालों से, कि आप चाहे किसी भी फील्ड से आपका ताल्लुक़ है, किसी भी डोमेन से आपका ताल्लुक़ है, आप चाहे कोई भी काम कर रहे हैं, आप बिल्कुल फोकस्ड मैनर में बिल्कुल उसके साथ जुड़ जाएं, क्योंकि परसिस्टेंस जो है वो सक्सेस की, मैं समझता हूँ कि तमाम तर मामलात जो हैं वो सिर्फ मतलब फोकस होने से और एक बिल्कुल ही यूनिफॉर्म मैनर में उस काम को करने से जो है वो जुड़े हुए। किसी भी चीज़ के ऊपर गिव अप करना जो है वो कोई किसी चीज़ का सोल्यूशन नहीं है, क्योंकि मुश्किलात जो है वो किसी भी काम का हिस्सा रहती हैं। तो उससे मतलब मैं यही समझता हूँ और यही मैं कहना चाहूँगा बहुत अच्छे, कि बहुत परसिस्टेंस के साथ जो है वो उस काम के बहुत साथ जुड़े रहें, चाहे जो भी काम आपका तदरीस से ताल्लुक़ है, किसी फ़न से बहुत अच्छे, ताल्लुक़ बहुत है। अच्छे। नाज़रीन करम, खूबसूरत पैगाम ज़ेब ने पहुँचाया कि आप किसी भी फील्ड से वाबस्ता हों तो 100% रिज़ल्ट दीजिए और उसमें 100% आप इन्वॉल्व रहें, ताकि आप 100% उसमें इन्वॉल्व होंगे तो ही आपको उसके रिज़ल्ट भी मुस्बत आएंगे। नाज़रीन, आप देख रहे थे प्रोग्राम बज़्म शायरी। प्रोग्राम अपने इख्तिताम को पहुँचता है। आइंदा हम एक नए मेहमान के साथ आपकी खिदमत में हाजिर होंगे। अपने मेज़बान कैसर वजदी को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।